ڈھونڈتے شدیر میں وضو میں 4 فرض ہیں، 4 باتیں وضو میں فرض ہیں۔ منہ کا دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ اگر ان 4 باتوں میں سے ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور وضو میں جتنی باتیں ہیں وہ یا سنت ہیں یا مستحب ہیں، لیکن یہ 4 باتیں ضروری ہیں۔ فائدہ: کسی عضو کے دھونے کی یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ خالی پانی چپڑ لینے سے وضو نہیں ہوگا، پانی بہنا ضروری ہے، کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ دینے یا 1/2 بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہوگا۔ اس امر کا لحاظ بہت ضروری ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں اکارت جاتی ہیں۔ بدن میں بعض جگہ ایسی ہیں کہ جب تک ان کا خاص خیال نہ کیا جائے ان پر پانی نہ بہے گا، جس کی تشریح ہر عضو میں بیان کی جائے گی۔ کسی جگہ موضع حدث پر تری پہنچنے کو مسح کہتے ہیں۔ مسئلہ: منہ کا دھونا۔ منہ کا دھونا شروع پیشانی سے، یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو، یہاں سے سمجھے، یہ بال جمنے کی جگہ ہے، چہرے میں شامل ہے، منہ نہیں، تھوڑی تک، تھوڑی کے نیچے تک، اور عرض میں ایک کان سے دوسرے کان تک منہ ہے۔ اس حد کے اندر جلد کے ہر حصے پر 1 مرتبہ پانی بہہ جانا فرض ہے۔ مسئلہ: جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے یا جمے نہیں، اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں، اور اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال جمیں تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے۔ مسئلہ: مونچھوں یا بھوں یا بچی کے بال گھنے ہوں، بچی سے کہتے ہیں، کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے تو جلد کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے۔ اگر کسی کی داڑھی خوب گھنی ہے اور جلد میں پانی پہنچانا مشکل کام ہے تو بالوں کا دھونا فرض ہے اس میں، اور اگر کسی کی داڑھی بگلی ہے تو اس کی جلد کا دھونا بھی ضروری ہے۔ اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے۔ مسئلہ: اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں تو اگرچہ گھنی ہوں، مونچھیں ہٹا کر لب کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ: داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے، اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دمانے سے جس قدر چہرے کے گردے میں آئے ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں، اور جو حلقے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضرور نہیں، اور اگر کچھ حصے میں گھنے ہوں اور کچھ چھدرے تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال، اور جہاں چھدرے ہیں اس جگہ جلد کا دھونا فرض ہے۔ جہاں گھنے ہیں بال وہاں بالوں کا دھونا ضروری ہے، اور جہاں پر چھدرے بال ہیں بگلے تو وہاں پر جلد کا دھونا ضروری ہے۔ مسئلہ: لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے، عادتاً یعنی یہ اندر دھونا ضروری نہیں ہے، جو عادتاً کھلا رہتا ہے یہ والا حصہ، لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ تو اگر کوئی خوب زور سے لب بند کر لے کہ اس میں کا کچھ حصہ چھپ گیا کہ اس پر پانی نہ پہنچا، نہ کلی کی کہ دھل جاتا تو وضو نہ ہوا۔ ہاں وہ حصہ جو عادتاً منہ بند کرنے میں ظاہر نہیں ہوتا اس کا دھونا فرض نہیں۔ رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کن پٹی کہتے ہیں اس کا دھونا فرض ہے۔ ہاں اس حصے میں جتنی جگہ داڑھی کے
گھنے بال ہوں وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہوں یا گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے، سمجھے؟ نت کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے، اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نت کو حرکت دے ورنہ ضروری نہیں۔ مسئلہ آنکھوں کے ڈھیلے اور پپوٹوں کی اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں بلکہ نہ چاہیے کہ مضر ہے۔ مسئلہ منہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے میچ لیں کہ پلک کے متصل ایک خفیف سی تحریر بند ہو گئی اور اس پر پانی نہ بہا اور وہ عادتاً بند کرنے سے ظاہر رہتی ہو تو وضو ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور اگر کچھ زیادہ دھلنے سے رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔ ایسے زور سے اگر بھیج لی وضو کرتے وقت، اس طرح سے نہیں خوب زور سے، جس سے کھال سمٹ جاتی ہے، کھال سمٹ جائے گی تو وہاں پر پانی نہیں پہنچے گا، اور زیادہ جگہ رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، سمجھے؟ مسئلہ آنکھ کے کوے پر پانی بہانا فرض ہے، مگر سرمے کا جرم کوئی یا پلک میں رہ گیا اور وضو کر لیا اور اطلاع نہ ہوئی اور نماز پڑھ لی تو حرج نہیں، نماز ہو گئی، وضو بھی ہو گیا، اور اگر معلوم ہے تو اسے چھڑا کر پانی بہانا ضروری ہے، اور اگر دھوکے سے ہو گیا وضو کر لیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر پتہ تھا کہ ہمارے جو ہے وہ سرما جمع ہوا ہے تو اس کو ہٹانا ضروری ہے، سمجھے؟ مسئلہ پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے، اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی ہو تو چھڑانا فرض ہے۔ ہاتھ دھونا، اس حکم میں کوہنیاں بھی داخل ہیں، کوہنیوں سمیت ہے، کسی نے اگر کوہنیوں سمیت نہیں دھویا، کوہنیاں نہیں دھلیں تو وضو نہیں ہوگا۔ کوہنیاں سمیت دھونا، مسئلہ اگر کوہنیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرہ بھر بھی دھلنے سے رہ جائے گی تو وضو نہ ہوگا۔ مسئلہ ہر قسم کے جائز ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، پہنچیاں، کنگن، کانچ، لاکھ وغیرہ کی چوڑیاں، ریشم کے لچھے وغیرہ اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے، اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہو تو حرکت دینا ضروری ہے، اور اگر ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی نیچے پانی بہہ جائے گا تو کچھ حرج نہیں۔ عورتیں جو چوڑی وغیرہ پہنتی ہیں اور چھلے وغیرہ یا انگوٹھی وغیرہ جو پہنے جاتی ہیں، مرد بھی پہنتے ہیں انگوٹھی، تو اگر انگوٹھی اتنی تنگ ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو اسے نکال کے دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ڈھیلی ہے جو پہنچ جاتا ہے تو حرج نہیں ہے، اور اگر ہلا کے پہنچ جائے تو ہلا کے، مگر اس کے نیچے پانی بہرحال پہنچانا ہے۔ مسئلہ ہاتھوں کی آٹھوں گھائیاں، انگلیوں کی کروٹیں، ناخن کے اندر جو جگہ خالی ہے، کلائی کا ہر بال، جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے، اگر کچھ بھی رہ گیا، بالوں کی جڑ پر پانی بہہ گیا، کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا، وضو نہ ہوا، مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے۔ مسئلہ بجائے 5 کے 6 انگلیاں ہیں تو سب کا دھونا فرض ہے، سمجھے؟ اگر کسی کی 5 کے بجائے اگر 6 انگلیاں ہیں تو سب کا دھونا فرض ہے، اور اگر ایک مونڈھے پر 2 ہاتھ نکلے تو جو پورا ہے اس کا دھونا فرض ہے، اور اس دوسرے کا دھونا فرض نہیں، مستحب ہے، مگر اس کا وہ حصہ کہ اس ہاتھ کے موضوع فرض سے متصل ہے اتنے کا دھونا فرض ہے، اگر کسی کے ایک مونڈھے سے 2 ہاتھ نکلے تو جو بڑا ہے وہ والا دھونا فرض ہے، جو چھوٹا ہے اس کو دھونا فرض نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ مسئلہ مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، خواہ ہاتھ میں تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو، سمجھے؟ مسئلہ کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی، سمجھے؟ اگر ہم نے بالوں کا مسح کیا، پھر ہم جیسے کسی کی چوٹ ووٹ وغیرہ ہے، اگر دوسری جگہ بھی مسح کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں تازہ پانی لینے کی، تر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن
کوئی 3 بار مسح کرے سر کا اور تینوں بار نئے پانی لے تو یہ مکروہ ہے، سمجھے؟ مسئلہ سر پر بال نہ ہوں تو جلد کی چوتھائی اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح کرنا فرض ہے، اور سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں، سمجھے؟ اگر کسی کے بال بالکل نہیں ہیں تو چوتھائی سر کا مسح کرے، چوتھائی مطلب 4 حصے کرے جائیں تو کم سے کم ایک حصے پر بھیگا ہوا ہاتھ پھر جائے، اور اگر بال ہیں تو جس سائڈ بال ہیں اس سائڈ بالوں پہ ہی مسح کرے، بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ مسئلہ عمامے، ٹوپی، دوپٹے پر مسح کافی نہیں، ہاں اگر ٹوپی دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری چھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے تو مسح ہو جائے گا۔ مسئلہ سر سے جو بال لٹک رہے ہوں ان پر مسح کرنے سے مسح نہ ہوگا۔ کسی کے سر کے بال جو لٹک رہے ہیں نا، وہ لٹکنے والوں پہ مسح نہیں ہے، بلکہ ہمیں اوپر والے بالوں پہ مسح کرنا۔ پاؤں کو گٹوں سمیت ایک دفعہ دھونا۔ مسئلہ چھلے اور پاؤں کے گہنوں کا وہی حکم ہے جو اوپر بیان کیا گیا۔ اگر کوئی پاؤں میں چھلا وغیرہ پہنے ہوئے اتنا ٹائٹ ہے کہ اگر اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا، اس کو نکال کے دھو یا اسے ہلا کے کسی بھی طرح سے اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ خاص کر یہ مسئلہ اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیں۔ مسئلہ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر تاگا باندھ دیتے ہیں کہ پانی کا پہنچنا درکنار تاگے کے نیچے تر بھی نہیں ہوتا، ان کو اس سے بچنا لازم ہے کہ اس صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ مسئلہ گھائیاں اور انگلیوں کی کروٹیں، تلوے، ایڑیاں، کونچیں سب کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ یہ ہے تو اس کے یہ کروٹیں بھی اور یہ گھائیاں بھی، یہ نیچے کا حصہ بھی، سب کو دھونا فرض ہے۔ کوئی جگہ جیسے پیر میں یہ کروٹیں ہیں، اگر ہم نے ایسی دھویا تو یہ کروٹیں گیلی رہ سکتی ہیں، اس لیے اس میں خلال کرنا ضروری ہے۔ انگلی سے جب تک خلال نہیں کریں گے اس میں پانی نہیں پہنچے گا۔ کونچیں جو ہوتی ہیں خشکی کی وجہ سے ان پہ پانی جو ہے وہ جلدی نہیں ہوتا ہے، تو ان کو اس طرح سے بلکہ خوب دھونا ضروری ہے۔ اور ایسی اگر پانی بہایا تو وہ تو پانی بہہ جائے گا لیکن جگہ سوکھی رہ جائے گی۔ مسئلہ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہہ جانا شرط ہے، خالی پانی چپڑ لینے سے وضو نہیں ہوگا، بہہ جانا فرض ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ قصداً پانی بہائے، اگر بلا قصد اختیار بھی ان پر پانی بہہ جائے، مثلاً مہ برسا اور اعضائے وضو کے ہر حصے سے 2 قطرے مہ کے بہہ گئے اور اعضاء دھل گئے اور سر کا چوتھائی حصہ نم ہو گیا، یا کسی تالاب میں گر پڑا اور اعضائے وضو پر پانی گزر گیا تو وضو ہو گیا۔ مسئلہ جس چیز کو آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کی نگہداشت احتیاط میں حرج ہو، ٹخنوں کے اندر یا اوپر یا اور کسی دھونے کی جگہ پر اس کے لگے رہ جانے سے اگرچہ جرم دار ہو، اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، اگرچہ سخت چیز ہو، وضو ہو جائے گا۔ جیسے پکانے گوندھنے والے کے لیے آٹا، رنگ ریز کے لیے رنگ کا جرم، عورتوں کے لیے مہندی کا جرم، لکھنے والوں کے لیے روشنائی کا جرم، مزدور کے لیے گارا مٹی، عام لوگوں کے لیے کوے یا پلک میں سرما کا جرم، اس طرح بدن کا میل، مٹی، غبار، مکھی مچھر کی بیٹ وغیرہ۔ جیسے کچھ لوگ کام کرتے ہیں، اب یہ جو آتے ہیں نا ان میں ریشوں میں کوئی پتائی کرنے والا ہے تو اس میں وہ بھر گیا تو وہ صاف ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی سیمنٹ کا کام کرنے والا ہے تو اس کا سیمنٹ کا وہ بھر گیا، یا کوئی مٹی گارے کا کام کرنے والا ہے کہ دھونے سے وہ چھٹ ہی نہیں رہا ہے، تو وہ اب چھٹانا، جو اس میں جرم بھر گیا اس کو جرم کہتے ہیں، اب اس کا چھٹانا ضروری نہیں ہے، اس میں پانی بہانا ضروری ہے۔ مسئلہ کسی جگہ چھالا تھا اور وہ سوکھ گیا مگر اس کی کھال جدا نہ ہوئی تو کھال جدا کر کے پانی بہانا ضروری نہیں، بلکہ اسی چھالے کی کھال پر پانی بہا لینا کافی ہے، پھر اس کو جدا کر دیا تو اب بھی اس پر پانی بہانا ضروری نہیں۔ مسئلہ مچھلی کا سنہ اعضائے وضو پر چپکا رہ گیا، وضو نہ ہوگا کہ پانی اس کے نیچے نہ بہے گا۔ ڈھونڈتے